اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے درس قرآن کی چل رہی ہیں۔ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی ایک خصلت اگلی جو تھی قرآن حکیم نے اس کو پیش کیا ہے کہ یہاں ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ تم ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو منافقین کی جماعت کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کو قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، یا ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تھا۔ جیسے قرآن حکیم نے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یعنی تمہیں حقیقی طور پر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ظاہری اور باطنی، زبانی اور قلبی دونوں صورتوں میں آنا چاہیے، اور اگر دونوں صورتوں میں نہیں آئے گا تو پھر یہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی یہ بات فرمائی اور کہا کہ ایمان کیسے لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ الناس لوگ، امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نقطہ پیش کیا ہے، وہ قابل سماعت ہے، آپ بھی غور کریں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الناس یہاں قرآن حکیم نے پیش کیا کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح الناس ایمان لے کر آئے ہیں، تو گویا جس کے اندر ایمان ہے وہ ہے الناس، اور جس کے اندر ایمان نہیں وہ الناس نہیں ہے، وہ الانعام ہے، چوپایا ہے۔ تو ایمان ہوگا تو انسان ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نقطہ پیش کیا کہ ایمان سے انسان بنتا ہے اصل میں، حقیقت میں۔ تو اس لیے اب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جیسے الناس ایمان لے کر آئے۔ تو غیب حقیقی ایمان وہ ہوگا جو ان لوگوں کی طرح، جماعت صحابہ کی طرح ایمان ہوگا۔ تو یہ ایمان کے لیے کسوٹی، اس کے لیے معیار وہ کون لوگ ہوئے؟ جماعت صحابہ ہو گئے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے السفہاء، نادان یا بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ سفیہ بچے کو بھی کہا جاتا ہے، سفہاء بے وقوف کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے نزدیک وہ کہتے تھے دیکھو کہ یہ کیسے سادے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے انہیں۔ لوگ، انسان، خاندان، کوئی چیز کسی کی پرواہ کیے بغیر یہ شریعت کے احکام کو یہ اپنی پوری زندگی اور عمل میں لانے کے لیے تیار ہے۔ اس کو وہ بیوقوفی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں، اپنا مقاصد حاصل کرنے چاہیے، مفاد حاصل کرنا چاہیے۔ میرا فائدہ، میرے خاندان کا فائدہ، میرے بچوں کا فائدہ کس چیز میں آئے گا؟ اب وہ اس فائدے کو حاصل کر کے ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے الا خبردار انہم ہم الصفا، بے وقوف یہ ہیں جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آخرت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم نعمت کو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لیکن یہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو جب ان کے پاس اس کا علم نہیں
تو یہ ناکامی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فقہا اور جو ہے نا یہ کچھ اس طرح کی اصطلاحات میں یہ چیز بھی آتی ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل الکتاب ہیں انہیں کافر نہ سمجھا جائے۔ قرآن حکیم کی اس آیت نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ ان آیات نے قرآن حکیم کی اس کی وضاحت کر دی کہ جو شخص بھی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اس پورے حکم نامے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم یہاں اس کو پیش کرتا ہے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اب اہل قبلہ کہ جو اہل قبلہ ہو، منافقین اہل قبلہ تھے لیکن قرآن ان کو مومن نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مرزائی وہ بھی اہل قبلہ ہیں لیکن وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے کہ پورے دین کا پورا تعارف جماعت صحابہ نے جس کو پیش کیا وہ اس کو قبول کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، تو ہم کیسے ان کو مومن سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اب اس شبے سے ہمیں نکلنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ رہنمائی دے دی۔ پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیں ان کے ساتھ دے کر جو ہے نا یہ پریشانی مت لینا کہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں سمجھ نہیں سکے، ہم ان سے مفاد حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری بناتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مال غنیمت یہاں سے ملتا ہے، یہاں سے ہمیں مفاد ملتے ہیں، ہمیں ان کے بازار میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، کتنی چیزیں ملتی ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یہ سادے لوگ ہیں۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اب بھائی اللہ کیسے مذاق کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اور سرکش ہو رہے ہیں اور سرکش ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یا مہون، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، اور آخرت میں اب یہ بھی ان کے ساتھ مذاق ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہا، اہل قبلہ بنے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر چلے، لیکن اب آخرت میں نہ ان کے لیے جنت ہے نہ کوئی نعمت ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ جہنم کے خطرناک ترین حصے میں پہنچیں گے، فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب ان کو دیکھو کہ انہوں نے الضلالہ خرید و فروخت کی ہے، اور خرید و فروخت کیا کی ہے؟ ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ اب ایک آدمی وہ اس کے پاس بھینس ہے اور وہ بھینس دے دے اور اس کی جگہ گدھی لے آئے، اب لو جی دودھ مل رہا تھا تو دودھ ملنا ختم ہو گیا، اور ساتھ جو ہے وہ گدھی ہے تو اس نے اس کو لاتیں بھی مارنی ہیں، لاتیں مفت میں ملی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان کا حال ہے، اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی دی اور ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ ملے، زندگی میں سکون آئے اور اطمینان آئے، خاندان ترقی کرے، لیکن فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ایسی ہے کہ اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، خواتین، آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد ایمان پر کیسے رکھیں گے، نفاق سے کیسے نکلیں گے، اور ایمان کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے ہم اس پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔
اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، منافقت سے توبہ نصیب فرمائے، سچا پکا کھرا مومن بنائے، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوں، ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں، ہماری نسل کی ترقی کے فیصلے ہوں، ہمارے خاندانوں میں برکت کے فیصلے ہوں، قرآن حکیم کی نورانیت ہمیں ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔